زہرا کا ہے بابا، زہرا کا ہے بابا، حسنین کا نانا، حسنین کا نانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور طرز زندگی کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی پر افتخار زندگی ایسی انسانی و روحانی بیش بہا میراثوں پر ہے جن کی مثال عالم بشریت میں نہیں ملتی۔ خداوند عالم نے رسول خدا کو عظیم اخلاق کی سند دے کر زندگی کے ہر حصے میں آپ کی سیرت کی بلندی پر مہر لگا دی۔ رسول اللہ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ قرآن نے ہمیں حکم دیا جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوا کہ رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ حیات رسول ایسا وسیع صحیفہ ہے جو نہ کسی طرح سمیٹا جا سکتا ہے نہ اسے چھوٹا کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم رسول خدا کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی سیرت کوئی اچانک امر نہ تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی تائید عنایت الہی میں بسر ہوئی تھی۔ بچپن سے ہی آپ اپنے رب کریم کی خصوصی تائید و عنایت میں تھے اور پروردگار عالم خاص طور پر آپ کی شخصیت کو پروان چڑھا رہا تھا۔ آپ کی پیدائش کے وقت سے ہی تائید الہی مسلسل آپ کے ساتھ ہی رہی ہے، جس کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے اپنے خطبہ قاصیہ میں کچھ اس طرح فرمایا کہ پیغمبر اکرم کے بچپن کے زمانے سے ہی اللہ نے اپنے فرشتوں میں سے سب سے بڑے فرشتے کو آپ کے قریب رہنے کا حکم دیا تھا اور وہ محاسن اخلاق کی راہوں پر چلنے میں ہر وقت آپ کی مدد کرتا تھا۔ داؤد بن حسین سے روایت ہے کہ بس رسول اللہ اس حالت میں جوان ہوئے کہ اللہ خود ان کی حفاظت کر رہا تھا اور انہیں جاہلیت کی نجاستوں اور عیبوں سے بچاتا رہا، کیونکہ وہ انہیں اپنی کرامات و رسالت سے سرفراز کرنے والا تھا۔ اسی لیے رسول خدا کا وجود تمام انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ جس طرح قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور نمونہ عمل ہے، اسی طرح رسول خدا بھی ہم سب کے لیے ہدایت اور نمونہ عمل ہیں۔ آپ نے کسی کے ساتھ بھی رنگ و بھید کی بنا پر برتاؤ نہیں کیا، بلکہ آپ کے نزدیک سب برابر تھے۔ آج کا دور ایسا ہے کہ ہر طرف ظلم و جور کا عالم ہے۔ ایسے ماحول میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول خدا کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں اور آپ کی صحیح سیرت کو لوگوں تک پہنچائیں۔ رسول خدا لوگوں کی مصیبتوں کو اپنی مصیبت سمجھتے تھے، نرم دل اور مہربان شخصیت کے مالک تھے، جس کے بارے میں قرآن مجید کے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں خداوند عالم فرما رہا ہے، یقیناً تمہارے پاس وہ پیغمبر آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے اور اس پر تمہاری ہر مصیبت شاق ہوتی ہے۔ رسول خدا نے اپنی زندگی میں بہت دکھ اٹھائے لیکن کبھی بھی اف نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ صبر و شکر سے کام لیا۔ رسول اللہ اگر اپنی فکر و نظر میں عظیم ترین ہیں تو اپنی عبادت اور ذات باری سے تعلق میں بھی سب سے بلند ترین، اور اسی طرح آپ اپنے خاندان اور دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات میں مکمل نمونہ ہیں، چاہے وہ برائیوں کو دور کرنے کی منزل ہو یا پھر سچائی پر ڈٹ جانے کا مقام ہو یا پھر کسی نیک انسان کی ہمت افزائی کا موقع ہو۔ ہرگز کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے کہ رسول اللہ اس میں سب سے آگے نہ ہوں۔ آپ کی اخلاقی بلندیوں کے بارے میں سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں اس طریقے سے خدا تعریف کرتے ہوئے فرما رہا ہے، اور اے رسول آپ بلند ترین اخلاق کے درجے پہ ہیں۔ یہ خداوند عالم کی طرف سے عظمت اخلاق رسول ان کی بلندی و شان کی گواہی ہے۔ یہ وہ گواہی ہے جس کی عظمت کے حدود کا اللہ
اور رسول کے سوا کوئی ادراک بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اس خدا کی گواہی ہے جو خالق موجودات ہے۔ اس عظیم گواہی اور بہترین ثنا کے بعد بھی آپ اتنے مطمئن اور ثابت قدم رہے کہ نہ آپ میں کوئی تکبر پیدا ہوا نہ افتخار۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت الہی اور ان کی زندہ تصویر تھے۔ اخلاق رسول کی بلندی اور میدان فضیلت و شرافت نفس و بزرگی و طہارت میں ان کی عظمت یوں ہی نہیں بلکہ خصوصی تائید الہی کے تحت تھی، اعلان نبوت سے پہلے اور اس کے بعد بھی۔ مگر اس عظیم رسول آخر نے 28 صفر سن 11 ہجری کو اس دنیا کو الوداع کہہ دیا، اپنے چاہنے والوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے آپ کو غسل دیا اور سپرد خاک کیا۔ دختہ رسول پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اہل بیت سے یہ غم ابھی کم نہیں ہوا تھا کہ 28 صفر سن 50 ہجری کو ایک اور سانحہ پیش آیا، جس میں رسول خدا کے بڑے نواسے حضرت حسن ابن علی کو ان کی بیوی جادہ بنت اشس کے ذریعے معاویہ نے زہر دلوا دیا، جس سے ان کی شہادت ہو گئی۔ امام حسن نے وصیت کی کہ مجھے میرے نانا رسول خدا کے پہلو میں دفن کیا جائے، لیکن بنی امیہ اور والی مدینہ نے ایسا نہ ہونے دیا۔ یہیں پر ظلم ختم نہ ہوا بلکہ جنازے پر تیروں کی بارش کی گئی، تو مجبوراً امام حسین علیہ السلام نے آپ کو جناب فاطمہ زہرا کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا۔ اس لیے 28 صفر عالم اسلام میں غم کی تاریخ ہے، جس میں نبی آخر اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے اس پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ زہرا کا ہے بابا، زہرا کا ہے بابا، حسنین